ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان صدق اللہ العلی العظیم۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے ڈوبتا پاکستان اور ہمارا عمل۔ اس وقت پورا پاکستان ڈوب رہا ہے۔ ہم غور و فکر کریں کہ بطور پاکستانی ہمارا عمل کیا ہے، بطور مسلمان ہمارا عمل کیا ہے، بطور انسان ہم ان ڈوبتے ہوئے لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ مومن کی مثال ایک جسم کی مانند ہے۔ جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے، پورے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حق ہے۔ اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی ذات پر غور کریں اور پھر ہم غور و فکر کر کے ہم محاسبہ کریں اپنا۔ اب جس مثال کے طور پر، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، مثال کے طور پر ہمارے جسم کا کوئی حصہ کٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ انگلی کٹ گئی تو کیا ہمیں تکلیف ہوگی؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب انگلی کی تو انگلی، اگر ناخن بھی تھوڑا زیادہ کٹ جائے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اب مجھے بتائیے، جب ہمارے جسم کا کوئی حصہ کٹ جاتا ہے یا ہمارے جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو کیا واقعی ہمیں تکلیف پہنچتی ہے؟ کیا حقیقت میں ہمیں تکلیف پہنچتی ہے؟ یہ میں اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں، کیا واقعی ہمیں تکلیف پہنچتی ہے؟ حقیقت میں ہمیں تکلیف پہنچتی ہے؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب یقیناً ہمیں حقیقت میں تکلیف پہنچتی ہے اور واقعی تکلیف پہنچتی ہے اور بہت تکلیف میں ہوتے ہیں ہم۔ اب مجھے بتائیے، جب آپ کے جسم کا حصہ کٹ جاتا ہے، اب آپ کو جب تکلیف ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آرام سے بیٹھے رہتے ہیں یا لوگوں سے صرف کہتے ہیں کہ ہمیں انگلی کٹ گئی، یہ صرف باتیں کرتے ہیں؟ جب آپ کی انگلی کٹی یا جسم کا کوئی حصہ کٹا یا جسم میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو آپ صرف آرام سے بیٹھتے تو نہیں ہے نا، عملی طور پہ بھی کچھ کرتے ہیں نا۔ اگر تھوڑا مسئلہ ہے تو سنی پلاس لگا دیا، زیادہ مسئلہ ہے تو ڈاکٹر کے پاس جا کے انجیکشن کٹ وٹ جو بھی ہے، اگر بہت زیادہ مسئلہ ہے تو ایمرجنسی میں کہیں سے بھی پیسے لے کر کچھ بھی کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں دو باتیں ہیں، جسم کا کوئی حصہ کٹا تو ہمیں واقعی تکلیف ہوئی، اور عملی طور پہ بھی ہم نے جتنا کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کرتے ہیں۔ یہ بات ہو گئی کلیئر۔ اب مجھے اسی مثال کو آگے رکھتے ہوئے میں آپ سے عرض کروں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی مردہ ہے، اس کے جسم کا کوئی حصہ مرنے کے بعد کٹ جاتا ہے، دیکھیں میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں مثال۔ اب اگر اس کی مردے کی اگر کوئی چیز، جسم کی کوئی چیز کٹ گئی، انگلی کٹ گئی، تو کیا اس کو تکلیف پہنچتی ہے؟ لیکن ایک بات سنیں، اگر مردہ ہے تو اس کا اپنا جو عمل ہے، اس کی وجہ سے جو سزا، حشر، قبر جو بھی ہے وہ الگ بات ہے۔ لیکن یہاں میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ ایک مجسمہ ہے، انسان کا مجسمہ بنا ہے یا کسی جاندار کا مجسمہ بنا ہے، اور اگر اس کے مجسمے کی کوئی چیز، مثال کے طور پہ جانور کی یا جاندار کی کوئی مجسمہ بنا ہوا ہے، اس کا کوئی حصہ اگر ٹوٹ جاتا ہے تو پہلے بتائیے، یا وہ مردہ جو ہے اس کی چیز کٹنے سے، یا مجسمے کی جو جاندار کا مجسمہ ہے اس کی کوئی چیز، اگر کوئی ہیئت، کوئی چیز جو ہے وہ کٹ جاتی ہے تو کیا واقعی اس کو تکلیف پہنچتی ہے؟ کیا حقیقت میں اس کو تکلیف پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی؟ آپ یقیناً یہ جواب دیں گے کہ جب وہ مردہ ہے تو اس کو ظاہری طور پہ تکلیف نہیں پہنچے گی، اور جو اگر مجسمہ ہے تو اس کو ظاہری طور پہ تکلیف نہیں پہنچے گی۔ کلیئر بات ہو گئی؟ اور جب تکلیف نہیں پہنچے گی تو وہ مردہ ہے یا مجسمہ ہے، اس کے لیے عملی طور پہ بھی کچھ نہیں کریں گے، نہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، نہ سنی پلاس لگائیں گے، نہ آپریشن کریں گے، نہ کچھ کریں گے۔
اب اس بات کو رکھتے ہوئے اپنے اوپر غور کریں کہ اس وقت پورا پاکستان ڈوب رہا ہے، بلوچستان ڈوب رہا ہے، سندھ ڈوب رہا ہے، پنجاب ڈوب رہا ہے، اور صرف یہ نہیں، بحرین ڈوب رہا ہے۔ دنیا میں کہاں کہاں اس وقت بارشوں کی وجہ سے کتنا نقصان ہو رہا، ایران میں کتنا نقصان ہوا، افغانستان میں کتنا نقصان ہوا، کتنا نقصان ہو رہا۔ تو اب ہم بطور مسلمان کیا واقعی ہمیں تکلیف ہے؟ میں اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں، کیا واقعی ہمیں تکلیف ہے؟ حقیقت میں ہمیں تکلیف ہے یا نہیں ہے؟ اور جب دیکھیں، جب واقعی تکلیف ہوتی ہے، جب حقیقت میں تکلیف ہوتی ہے، تو عملی طور پہ بھی کچھ کیا جاتا ہے۔ تو پہلے تو غور یہ کریں کہ واقعی ہمیں تکلیف ہے یا نہیں ہے، اور اگر واقعی اور حقیقت میں تکلیف ہے، پھر اپنے اوپر غور کریں کہ ہم عملی طور پہ بھی کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ جب ہمیں ذاتی طور پر ہمیں کوئی تکلیف ہمارے جسم کا، ہم واقعی تکلیف ہوتی ہے اور اس کے لیے ہم عملی طور پہ بھی کچھ کرتے ہیں، ہے نا؟ تو اب یہ جو معاملہ ہے، اس وقت پورا پاکستان ڈوب رہا ہے، تو واقعی ہمیں تکلیف ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر بالفرض تکلیف ہے اور عملی طور پر بھی کچھ کر رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ واقعی ہم مومن ہیں، اور مومن سے پہلے ہم انسان ہیں، کیونکہ انسان کے اندر انسانیت ہوتی ہے، انسان کے اندر احساس ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم صرف شکلاً انسان نہیں، حقیقتاً انسان ہیں۔ پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ واقعی اگر تکلیف ہے اور عملی طور پہ اگر کچھ کر رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم انسان بھی ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم مومن بھی ہیں۔ اور اگر ہمیں تکلیف نہیں ہے، صرف باتیں کر رہے ہیں، اگر واقعی تکلیف نہیں ہے اور عملی طور پہ بھی کچھ نہیں کر رہے، تو اپنے اوپر افسوس کرے، ہائے افسوس کہ ہم ہیں تو شکلاً انسان، لیکن حقیقتاً نہ انسان ہے، نہ حقیقتاً مومن ہے۔ اس وقت پورا پاکستان ڈوب رہا ہے۔ اب اگر کوئی کہے مولانا صاحب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں کئی دفعہ مثال دیتا ہوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا، بہت بڑی آگ تھی، اور چڑیا اپنے چونچ پہ پانی کا قطرہ رکھ کے جا رہا ہے، اس کو بجھانے کے لیے کسی نے پوچھا تمہارے اس پانی کے قطرے سے کیا ہوگا، اتنی بڑی آگ ہے۔ اس نے کہا جو میں کر سکتا ہوں وہ تو کروں نا۔ تو ہم بطور پاکستانی جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں غور کرنا ہے، پلاننگ کرنا ہے کہ ہم کیا ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ فرماتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہمارے لیے باعث نمونہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بذات خود کیا اور صحابہ کرام کو جو سکھایا، وہ ساری باتیں صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، وہ ہمارے لیے باعث نمونہ بن کر آئے، اور انہوں نے ہمیں یہی حکم دیا کہ اس طریقے سے عمل کیا جائے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے نا، اور پھر آہستہ آہستہ مہاجرین مکے سے مدینہ ہجرت کرنے لگے، لیکن آپ اور ہم بھی ہجرت کرتے ہیں، مائگریٹ کرتے ہیں، لیکن وہ معاملہ الگ ہے۔ ہم جب کہیں مائگریٹ کرتے ہیں تو پہلے جہاں جا رہے ہیں اس کے بارے میں ساری معلومات کرتے ہیں کہ وہاں اسکول کیسا ہے، بچوں کے لیے اسکول، وہاں کالج کیسا ہے، وہاں ہماری رہائش کیسی ہوگی، وہاں ہمیں سہولتیں میسر ہوں گی نہیں ہوں گی، وہاں دکانیں دودھ کی، وہاں پہ جو ہے کھانے پینے کی، وہاں ہوٹل جو بھی ہے، اپنی ساری ضروریات کی چیزیں دیکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر مائگریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک گاڑی لاتے ہیں، باقاعدہ پورا ایک شیزوریا آتا ہے، مزدہ آتا ہے، اس میں مزدور سامان اٹھا کے رکھتے ہیں، اور وہ ساز و سامان اٹھا کر مزدور لے جاتے ہیں، ہمارے مائگریٹ کے جہاں ہوئے ہیں وہاں پر پہنچاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ مزدور لا کے گھر پہ سامان رکھتے ہیں۔ اور اس میں ہم جب جاتے ہیں تو اپنی بیوی بچوں سے، یعنی اپنی فیملی کے ساتھ وہاں جا کے مائگریشن کرتے ہیں، وہاں ہجرت کرتے ہیں، اور وہاں پر مزدوروں نے سامان رکھا۔ زیادہ سے زیادہ گھر والے کیا کرتے ہیں، اس میں بھی محنت ہوتی ہے، لیکن وہ گھر کو سیٹ کرنے میں، گھر کو سامان کو رکھنے میں، اس میں بس اتنی محنت ہے۔ لیکن صحابہ کرام جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہ کفار مکہ نے ان کو اتنی تکلیف پہنچائی تھی کہ وہ کچھ اٹھا نہیں سکے، کچھ نہ ان کے پاس ساز و سامان تھا، نہ اپنی بیوی بچوں کو لے سکے، نہ ان کے پاس پیسہ تھا، نہ کچھ تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے مدینہ ہجرت کر چکے تھے،
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہ کر صحابہ کرام انصاری جو صحابی تھے ان کے اندر حقیقی تبدیلی آئی ہوئی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پہ تبدیلی کر کے دکھائی نا۔ ہمارے حکمران تبدیلی کی بات کرتے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہ کر صحابہ کرام میں حقیقی تبدیلی آئی۔ جب یہ صحابہ کرام مہاجرین جب مدینے پہنچے تو ان کے پاس کچھ ساز و سامان تھا، نہ رہنے کی جگہ تھی، نہ بیوی بچے تھے، نہ کچھ تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مہاجر ایک انصار کا بھائی ہے، فلاں فلاں کا بھائی ہے، آپس میں بھائی بھائی کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ کہتے ہیں بھائی چارہ۔ تو جب صحابہ کرام کو آپس میں بھائی بھائی کہا تو انصار صحابی قربان جائیے، سبحان اللہ، انصار صحابہ کرام جو تھے انہوں نے اپنا سارا سامان لا کر سامنے رکھا اور فرمایا آپ میرے بھائی ہو، میں آپ کا بھائی ہوں، لہٰذا یہ میرے پاس کل سامان ہے، آدھا آپ کا ہے آدھا میرا ہے۔ جس کے 2 گھر تھے انہوں نے کہا ایک گھر آپ کا ہے ایک گھر میرا ہے، قربان جائیے، سبحان اللہ۔ یہ احساس تھا ان کا کہ بھئی یہ اسلام کے لیے آئے ہیں، یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ اور یہاں تک کہ اگر کسی کی 2 بیوی کسی کی 3 بیوی، انہوں نے کہا کہ یہ بیویاں ہیں، اگر آپ ان میں سے کسی کو پسند کرتے ہیں تو آپ پسند کریں، میں ان کو طلاق دیتا ہوں، آپ ان سے شادی کر لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی چارے کا حکم دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا احساس کا حکم دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسرے سے ہمدردی کا حکم دیا۔ اور آج ہم غور کریں، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو حاجی کہلاتے ہیں، الحاج کہلاتے ہیں، اور حالت یہ ہے، بس اللہ معاف کرے۔ اس وقت میں نے سنا کہ اس وقت جو ڈوبتے ہوئے جو علاقے ہیں وہاں پر پلاسٹک جو 200 روپے کا پلاسٹک ہوتا تھا اب وہ 1200 روپے کا پلاسٹک بھی نہیں مل رہا۔ افسوس ہوتا ہے۔ اب جب وہ کرونا کا معاملہ ہوا تھا تو اس وقت ماسک جو ہے اس کے ریٹ بڑھا دیے تھے، مسلح کے ریٹ بڑھا دیے تھے۔ ارے ایسے لوگ تو انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اس وقت پاکستان ڈوب رہا ہے، لیکن جو لوگ اس وقت ہم سب کو خدمت کرنا چاہیے، لیکن اس وقت بھی لوگ فائدہ اٹھانے کے چکر میں ہیں۔ میں نے سنا کہ جہاں خیمے جو پلاسٹک کے یا جو خیمے ہوتے ہیں جو 6,500 ہزار روپے کے تھے وہ اب 12 سے 15 ہزار روپے کے بھی خیمے نہیں مل رہے ہیں۔ یہ ہیں ہم مسلمان، یہ ہیں ہم پاکستانی، یہ ہے ہمارا احساس۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے حالات اور معاملات جو ہے نا بتا کے کسی کو نہیں آتے، اور ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ آج وہ پریشان ہیں وہ غریب ہیں۔ ارے اس وقت سفید پوش لوگ، مڈل کلاس لوگ کتنے پریشان ہیں، کتنے لوگوں کے گھر بار جانور بھینسے سب پانی میں بہہ گئے۔ اللہ پاک کسی کو محتاج نہ کرے، ایسا مجبور نہ کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ان پر اپنا خاص کرم فرمائے۔ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے ساتھ ایسے معاملات نہیں ہو سکتے، دیکھیں کسی کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے۔ سانحہ مری نہیں آپ نے دیکھا، مری کے اندر جو حالات ہوئے، وہاں کے صرف غریب خاندان تھے، وہاں مڈل کلاس تھے، امیر سے امیر لوگ تھے وہاں پر۔ اور افسوس ہوتا ہے سانحہ مری والوں پر کہ اس وقت انہوں نے ہوٹلز کے ریٹ بڑھا دیے۔ افسوس ہوتا ہے ایسے اپنے آپ کو مسلمان اور انسان کہلانے والے، وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں کہ انہوں نے ہیٹر کے ریٹ بڑھا دیے۔ انہوں نے کس طریقے سے بس پیسہ کمانا کی کوشش کی۔ یاد رکھیے کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، ڈوبتے کو تنکے کا بھی سہارا ہوتا ہے۔ اس وقت جو ہے ہم کہتے ہیں نا کسی کو کہ دعاؤں میں یاد رکھنا، یہ لفظوں سے دعاؤں میں یاد رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کسی کے لیے کوئی نیکی کریں گے، آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود ان کے دل سے دعا نکلے گی، ان کے دل سے دعا۔ اگر کسی کو دل سے دعا لینی ہے تو اس وقت کرے اللہ کی رضا کی خاطر۔ اور یاد رکھیں ہر بندے کی اپنی ایک ذمہ داری ہے، اگر جتنا بڑا عہدہ ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا اور وہ نکلتے تھے لوگوں کے حالات اور معاملات دیکھنے کے لیے۔ آدھی دنیا 32 لاکھ مربع میل کے حکمران حاکم تھے، اور
وہ تلاش کرتے تھے کہ بھئی کون پریشان حال ہے. حضرت عمر فاروق جب باہر نکلے اور لوگوں کے حالات اور معاملات دیکھ رہے تھے تو ایک شخص جو ہے وہ حضرت عمر کے پاس آ رہا تھا. اس کی بیوی امید سے تھی اور اس کے پاس کچھ سامان نہیں تھا. وہ حضرت عمر کے پاس جا کر کچھ سامان لینے کے لیے جا رہا تھا. راستے میں اس کی بیوی کو بچے کی پیدائش کے وقت جو تکلیف ہوتی وہ تکلیف شروع ہو گئی. اب وہ پریشان، ساز و سامان کچھ نہیں، بے یار و مددگار ہے، راستے میں ہے، بیوی کو یہ تکلیف شروع ہو گئی ہے. بڑا پریشان تھا. حضرت عمر اس سے ملے، کہنے لگے کیا ہوا؟ اب حضرت عمر کو وہ جانتا نہیں تھا. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے نا، سب ویڈیو دیکھ کر ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں. اس نے کہا کہ پہلے ہی میں بہت پریشان ہوں، آپ جائیے. حضرت عمر نے کہا بتاؤ تو صحیح مسئلہ کیا ہے. اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں حضرت عمر کے پاس جا رہا تھا ساز و سامان کے لیے، لیکن میری بیوی کو یہ تکلیف شروع ہو گئی ہے. حضرت عمر نے کہا رکو. گھر گئے اور بیوی کو کہا کہ نیکی کرنے کا پروگرام ہے. انہوں نے کہا ہاں. کہنے لگے وہ اس طرح ایک عورت ہے، اس کے بچے کا پیدائش کا وقت ہے. ہم نیکی کس سے کرتے ہیں؟ جس سے کوئی مقصد ہوتا ہے، جس سے کوئی مطلب ہوتا ہے. ہم نیکی اس کے ساتھ کرتے ہیں جو عہدے والا ہوتا ہے، جس سے ہمیں کوئی کام ہوتا ہے کہ چلو آگے چل کے ہمیں کام نکلے گا. ہم اس کی چاپلوسی میں لگے رہتے ہیں. اور جس سے کوئی غرض ہی نہیں ہوتا، ہم اس کے سلام کا جواب تک نہیں دیتے. اب وہ شخص جو ہے، حضرت عمر نے اپنی بیوی کو لے کر کچھ سامان لے کر اور لکڑیاں لے کر آئے اور وہاں خیمے میں حضرت عمر نے اپنی بیوی کو اور اس مسافر کی عورت کو اندر بھیجا اور خود آگ لگانے لگ گئے. آگ لگا رہے ہیں، لکڑی جلا رہے ہیں. فارغ نہیں ہوتے تھے. آدھی دنیا کے حاکم تھے. اگر وہ چاہتے تو کسی کے ذمہ لگا سکتے تھے کہ یہ کام بھی اچھا ہے کہ بھئی اگر آپ کسی کو کہہ دیتے کہ بھئی اس کی یہ تکلیف ہے، یہ حاکم ہے، کسی سے کروا سکتے تھے. لیکن قربان جائیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر، وہ کسی اور سے نہیں کروا رہے. وہ لکڑی جلا رہے ہیں اور تاریخی کتابوں میں ہے کہ وہ آگ جل رہی ہے، دھواں اٹھ رہا ہے اور ان کے سامنے ان کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور وہ ہو رہا ہے. اب تھوڑی دیر میں اندر سے آواز آئی کہ یا امیر المومنین، بیٹا پیدا ہوا اور بچے کے رونے کی آواز آئی. جب اس مسافر نے دیکھا ایک دم گھبرا کے پیچھے ہٹا اور گر گیا. حضرت عمر نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا آپ امیر المومنین ہیں؟ کہا جی. آپ نے بتایا ہی نہیں. حضرت عمر نے فرمایا اس میں بتانے والی کون سی بات ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے کہا، حضرت عمر نے کہا کہ تمہارا جو بھی مسئلہ ہے تم آنا اور تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. قربان جائیے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حکمران تھے تو حکم الحاکم و کالخادم. حاکم کی ذمہ داری جو ہے، حاکم جو ہوتا ہے وہ خادم کی طرح ہوتا ہے، اس کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے. اب آپ مجھے بتائیے اس وقت جو سیاسی جو بڑے بڑے حکمران ہیں، اس وقت بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی گرفتاریوں کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں. اس وقت پاکستان ڈوب رہا ہے. میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں. اس میں ان کا اپنا ذاتی کردار کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ حکومت میں ہے اور حکومت سے اگر وہ کچھ مالی مدد کرتے ہیں وہ بھی اچھی بات ہے. لیکن ایک بات بتائیے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ غریب تو نہیں ہے نا، وہ لکھ پتی نہیں، کروڑ پتی نہیں، ارب پتی ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ حکمران اپنی ذات سے، اپنے پاس سے وہ کیا خرچ کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے؟ اگر یہ چھینکتے بھی ہیں نا تو بھی میڈیا میں آ جاتا ہے. اگر یہ لاکھوں کروڑ روپے خرچ کر رہے ہوں گے تو کیا میڈیا میں نہیں آئے گا؟ مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ ایک سردار، ایک منسٹر رہ چکا ہے، وہ کہیں گیا، لوگوں نے کہا کہ ہم ڈوب رہے ہیں، ہم بہت پریشان ہیں، ہمیں پانی نکالنے کے لیے ہم وہ کیا کہتے ہیں فلاں ٹریکٹر ہے کیا، اس میں ڈیزل نہیں ہے. یہ اس نے کہا کہ ڈیزل کتنے کا بھرنا پڑے گا؟ کہ 18,000 روپے کا اس میں ڈیزل آئے گا. اس نے جیب سے 500 روپے نکال کے دیے اور نعرہ لگانے لگا اپنے لیے. افسوس ہوتا ہے، اس کو شرم نہیں آئی وہ 500 روپے دیتے ہوئے. تو یاد رکھیے، اگر حاکم ہے تو اس کی اپنی ایک ذمہ داری ہے. اگر وہ ہر بندے کی اپنی ایک ذمہ داری ہے. اب جو بندہ جو کر سکتا ہے وہ کرے. اس وقت بہت برا حال ہے. اگر کوئی عملی طور پر جا کر وہاں پہ عملی طور پہ کچھ کر سکتا ہے وہ کرے. اگر عملی طور پہ نہیں کر سکتا تو غور و فکر کرے کہ اس وقت کون سی NGOs ہیں جو واقعی کام کر رہے ہیں، ان کے پاس ان کو پیسے دیں. اور یاد رکھیں، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے. اس وقت
ان ڈوبتے ہوئے لوگوں کو ہماری آپ کی ضرورت ہے. ہم جو کر سکتے ہیں، اور میں ان بچوں کو بھی مشورہ دوں گا کہ اگر جن کے پاس مہینے میں 500,000 روپے اگر خرچی ملتی ہے، تو اگر وہ اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے اگر کوئی 50 روپے بھی کر سکتا ہے، کچھ 100 روپے بھی کر سکتا ہے، وہ بھی کرے. جو کر سکتا ہے وہ کرے. اس وقت بہت ضرورت ہے، اس وقت بہت برا حال ہے. مجھے ایک ویڈیو واٹس ایپ پہ آئی کہ ایک جگہ سے ایک چھوٹا سا ننھا سا بالکل بچہ جو ہے، پیدائشی بچہ، وہ زمین سے نکلا، پتہ نہیں اس کی ماں کہاں پانی میں بہہ گئی ہو. اس وقت ہزاروں نہیں لاکھوں گھر جو ہے وہ اجڑ گئے، ٹوٹ گئے. جن کے گھر ٹوٹ گئے وہ تو تکلیف میں ہیں، جن کے گھر صحیح ہیں وہ روز کما کر روز کھانے والے اب وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہاں سے کھائیں، کیا کریں. وہ آپ کی اور ہماری طرف ان کی توجہ ہے کہ ہم، اس وقت بہت برا حال ہے. اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے بہت اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں اور دعا بھی کریں کہ اللہ رب العالمین جو ہے ہمارے اعمالوں کی شامت ہے. اس وقت اللہ سے دعا کریں کہ اس وقت اللہ رب العالمین کرم نوازی فرمائے، اور جو کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں. یہ نہیں کریں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہیں جاتے تھے تو وہ ایک علاقے میں جب جاتے تھے تو وہاں پر ایک شخص تھا، وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کی بڑی خدمت کرتا تھا. حضرت عبداللہ ابن مبارک ایک دفعہ جب وہاں اس شہر میں گئے تو وہاں وہ شخص نہیں ملا. کسی سے پوچھا وہ کہاں ہے، تو بتایا کہ وہ جیل میں. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا وہ تو بڑا اچھا آدمی تھا. تو لوگوں نے کہا بندہ تو اچھا تھا لیکن کسی سے قرض لیا تھا، قرض دار نے جو ہے اس کو جیل میں ڈال دیا. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے قرض دار کو کہا کہ تمہارے کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا 12,000 دینار. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اس کو کہا کہ اگر میں تمہیں پیسے دے دوں گا تو تم اس کو چھڑوا دو گے؟ تو اس نے کہا ہاں بھائی میں چھڑوا دوں گا، مجھے تو سارا مسئلہ پیسوں کا ہے. عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ ایک اور عرض ہے. کہنا ہے کیا؟ کہنا ہے عرض یہ ہے کہ یہ پیسے میں نے تمہیں دیے، یہ بات کسی سے کہنا نہیں، اس کو بھی نہیں کہنا. اس نے کہا مجھے پیسوں سے غرض ہے، پیسے مل جائیں میں کسی سے نہیں کہوں گا. عبداللہ ابن مبارک نے 12,000 دینار اس کو دیے اور وہ روانہ ہو گئے. اب اس شخص کو پتا چلا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک بڑی ہستی ہیں، بڑے بزرگ ہیں، بڑے ولی ہیں، وہ آئے تھے اس کے علاقے میں. تو وہ ان کے پاس حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پاس آیا کہ اللہ کا پتہ چلا. اچھا جب حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اس کو دیکھا تو وہ سمجھے شاید قرض دار نے اس کو بتا دیا کہ میں نے پیسے دیے ہیں. اب وہ آیا کہنے لگا کہ آپ میرے علاقے میں آئے تھے لیکن میں جیل میں تھا. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا ہاں میں آیا تھا. جھوٹ بھی تو نہیں کہنا نا. کہنے لگے اللہ بھلا کرے کسی نیک شخص نے میرے پیسے دے دیے اور میری جان چھوٹ گئی، اب میں کیا کروں اس کو. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ تم اس کے لیے دعائے خیر کرو، اس نے نیکی کی ہے. تو بات یہ ہے کہ ایسا عمل ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اس کے سامنے بھی اس کو ذکر نہیں کیا. آج ہم کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دو، دوسرے کو پتہ نہ چلے، لیکن ہم جب کسی کو دیتے ہیں اندر سے دل چاہتا ہے کہ بھئی اعلان ہونا چاہیے، فوٹو کھینچنی چاہیے، اخباروں میں آنا چاہیے، سوشل میڈیا میں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم یہ کچھ کر رہے ہیں. مسجد میں اگر پنکھا لگاتے ہیں تو اعلان کرواتے ہیں کہ وہ سیٹ صاحب نے نا وہ اعلان کرو کہ سیٹ صاحب نے پنکھا لگایا ہے. مسجد میں اگر ایک سیمنٹ کی بوری دی تو اعلان کروایا جاتا ہے. ارے اللہ کے بندو، اللہ کی رضا کے لیے کرے. وہ کہتے ہیں نہیں وہ اصل میں دعا لینی ہے نا، دعا کروانی، دعا کے لیے یہ. ارے اللہ رب العالمین علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے حالات جانتا ہے، اس کو یہ اعلان کی ضرورت نہیں ہے. تو میرا مقصد ہے جو کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو. اس وقت پورا پاکستان ڈوب رہا ہے. ہر بندہ جو کر سکتا ہے صرف باتیں نہ کرے، باتوں کے ساتھ عملی طور پہ بھی کچھ کیا جائے. عملی طور پہ جو بندہ اگر حکمران ہے تو اپنے طور پہ جو کر سکتا ہے وہ کرے، کوئی تاجر ہے تو اپنے طور پہ جو کر سکتا ہے وہ کرے. جو بندہ، ہر بندہ غور و فکر کرے کہ وہ جو کر سکتا ہے وہ کرے. اس وقت ان ڈوبتے ہوئے لوگوں کو آپ کی اور ہماری ضرورت ہے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان کو اس آزمائش سے نکالے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، اور ہمیں بھی اللہ رب العالمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے محتاج نہ کرے، کبھی مجبور نہ کرے. کیونکہ بہت بری اور بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ ایسے وقت میں کتنی تکلیف میں ہوتا ہے بندہ. کتنا اچھا خاصا پڑھا لکھا ہو، اچھا خاصا لینڈ لارڈ ہو، جب اس کے ساتھ ایسا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا.
تو خدا را اپنے پیاروں کے لیے، اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے جو کر سکتے ہو وہ کرو، دعا بھی کرو، دوا بھی کرو۔ اس وقت پورا پاکستان ڈوب رہا ہے، اس وقت ہمارے پاکستانی بھائی، ہمارے مسلمان بھائی، اور جو اللہ کے حکم سے اللہ نے جس کو دیا ہے، اگر کہیں اس وقت میں نے جیو کی نیوز بھی دیکھی کہ اس وقت بحرین میں، میرے پاس کوئی دوست ہیں ان کے بھی فون آئے کہ بحرین میں اس وقت بہت برا حال ہے۔ تو جہاں جہاں جو کچھ کر سکتا ہے اللہ رب العالمین، اللہ کی رضا کے لیے، اس کے لیے عملی طور پہ کچھ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین مجھے بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔